الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إلى أن قال فصل في حسن الخلق. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال الليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن بكر عن أبي الفرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار. اس حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو احسن خلق احسن تقویم پہ پیدا فرمایا کیونکہ سب سے بہتر جو ہے وہ انسان. جیسے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہر لحاظ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو قد و قامت عطا فرمایا. اللہ نے خوبصورت آنکھوں سے نوازا، اللہ تبارک و تعالی نے ہونٹ اور زبان سے نوازا، اللہ نے قوت سمع و بصر حواس خمس سے نوازا، اللہ نے عقل و شعور و ادراک کامل سے نوازا. تو اللہ کسی بندے کو بہتر تخلیق کا نمونہ بنا کے پھر اس کو حسن خلق بھی عطا فرما دیں تو اس کو پھر جہنم میں نہیں جانے دلائیں. کیوں کوئی اپنی اعلیٰ چیز کو پھینک دیتا ہے، توڑ دیتا ہے. تو اللہ جب کسی کی تخلیق کو بھی بہتر بنایا اور اس کو خلق کو بھی بہتر عطا فرما دیا تو اس کو پھر جہنم میں گویا نہیں ڈالیں گے. وعن عبد الله بن غالب الحداني النبي سعيد مرفوعا خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعا روایت ہے کہ ہمارے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی بندے میں اکٹھی نہیں ہوگی. ایک تو بخل کی بری عادت ہے اور ایک سوء خلق بد خلقی. یعنی مقصد یہ کہ دونوں بری ہیں. کبھی کسی میں بخل ہوتا ہے، کسی میں سوء خلق ہوتا ہے. یعنی وہ بخل بھی ہو اور سوء خلق بھی. اور بعض علماء فرماتے ہیں بخل بھی گویا سوء الخلق ہے کیونکہ بخل جو ہے وہ بھی کوئی اچھا اخلاق تو نہیں ہے، وہ بھی تو برا خلق ہے. وقال میمون بن مہران عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب اعظم عند اللہ من سوء الخلق.
میمون ابن مہران سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب، کوئی گناہ اس سے بڑا نہیں سوء خلق سے، مانا سوء خلق سب سے بڑا گناہ۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ نفرت دلائی جاتی، ورنہ بعض کبائر جو ہیں کبائر ہیں، صغائر جو ہیں صغائر ہیں، لیکن سوء خلق جو ہے گویا یہ سب سے زیادہ برا ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا وَقَعَ فِي آخَرٍ، اس کی وجہ یہ ہے کہ سوء الخلق ایک ایسا گناہ ہے کہ بندہ ایک سے نکلے گا دوسرے میں پڑ جائے گا۔ کسی کو گالی دی، اس نے گالی دی، اس نے گالی دی، اس نے کہا، اس نے مارا، وہ ماں تک باپ تک دادے تک پہنچ گیا، تو ایک گناہ سے نکل کے دوسرے میں پڑتا چلا جائے گا۔ قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا ابو المغيرة اللهمسي قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن رجل من قريش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب اعظم عند الله من سوء الخلق ان الخلق الحسن ليذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليد وان الخلق السيء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ما من ذنب، سوء خلق سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ خلق حسن جو ہے، خلق کریم جو ہے، یہ گناہوں کو ایسے گلا دیتا ہے جیسے دھوپ چمڑے کو گلا دیتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَإِنَّ الْخُلْقَ السَّيِّئَ، اور برا اخلاق جو ہیں وہ انسان کے اعمال کو ایسے بگاڑ دیتے ہیں جیسے سرکے کو شہد میں ڈال دو تو شہد بگڑ جاتا ہے۔ تو سوء خلق جو ہے وہ سارے اعمال کو خراب کر دیتا ہے، اور حسن خلق جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ وقال عبد الله بن ادريس النبي عن جده النبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا انكم لا تسعون الناس باموالكم ولكن يسعهم منكم بسط وجوه وحسن خلق۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ تم لوگ ساری دنیا کو اپنے مال سے تو خوش نہیں کر سکتے ہو، لیکن اچھے چہرے سے مسکرا کے تو لوگوں کو خوش کر سکتے ہو۔ یعنی اب سارے لوگوں کی مدد تو نہیں ہو سکتی نا، کبھی ایک کی کرو گے، دو کی کرو، لیکن یہ ہنسنا، مسکرانا، ایک دوسرے کو خوش ہو کے ملنا، مسلمان کے دل کو راحت پہنچانا، خوشی پہنچانا، یہ بھی تو صدقہ ہے اور خیرات ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال محمد بن سیرین حسن الخلق عون علی الدین۔ محمد بن سیرین فرماتی ہیں کہ خلق حسن جو ہے وہ دین کے امور کو نمٹانے میں مددگار ہوتا ہے۔ جب آپ کا اخلاق حسنہ ہوں گے تو سب آپ سے محبت کریں گے، سب آپ سے پیار کریں گے، سب آپ کا احترام کریں گے، تو آپ اور دین کے کام میں زیادہ مددگار ثابت ہوں گے۔ فصل فی ذم الکبر، کہ تکبر جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں۔ اصل تکبر ہوتا ہے دوسروں کو حق کو مار دینا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تکبر یہ اسی لیے جیسے کہ سب سے پہلے تکبر نے ابلیس لعین کو تباہ و برباد کر دیا، اس لیے اللہ فرماتی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، تکبر کیا، اور تکبر کیا تھا دوسری جگہ موجود ہے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا پروردگار عالم میں آدم سے زیادہ اچھا ہوں، آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آپ نے روشن آگ سے پیدا کیا ہے، لہذا میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ؟ یہ تکبر ہے۔
تو تکبر انسان کا کبھی زبان میں ہوتا ہے، کبھی تکبر آدمی کے چال ڈھال میں ہوتا ہے، کبھی آدمی کا تکبر جو ہے اس کے لباس میں ہوتا ہے کہ لباس ایسا پہن رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھے بڑا آدمی، اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے، سینہ نکال کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے چل رہا ہے، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، کوئی غریب سامنے آئے تو اس کو دھکے دے کے ہٹایا جائے، سب تکبر کی علامتیں ہیں۔ اور تکبر ایسی بدبخت چیز ہے کہ جب کسی بندے میں آ جائے تو اس کی تباہی و ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قال علقمة ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رفعه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من ایمان۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہے، اور وہ بندہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے۔ معنی یہ ہے کہ ایمان کی ایک منافی ہے تکبر، تکبر ہے تو ایمان نہیں، ایمان ہے تو تکبر نہیں، یہ مذمت ہے، یاد رکھیں۔ ورنہ جنت میں اللہ کی رحمت سے جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ لاکھ گناہ گار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، لیکن جس کا ایمان عقیدہ صحیح ہے۔ اب جہاں گناہوں کا مسئلہ ہے اللہ چاہے تو معاف کر دے، اور اللہ چاہے تو گناہوں کے قدر عذاب دے کے پاک کر کے پھر جنت میں بھیجے، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ جو حدیثوں میں آتا ہے لا يدخل الجنت، محدثین فرماتی ہیں یعنی وہ پہلے دفعہ میں نہیں جائے گا، وہ آخر میں جائے گا۔ وقال ابراہیم ابن ابی عبرۃ النبی سلمۃ عبد اللہ بن عمرو مرفوعا من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أكبه الله على وجهه في النار۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مرفوعا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں تکبر ہے، کبر ہے، اللہ اس کو چہرے کے بل جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ اسی دماغ سے اکڑتا تھا اسی سر کے بل ڈالو اس کے۔ حدثنا اسحاق بن اسماعیل قال حدثنا ابو معاویہ عن عمر بن راشد صلی النبی مرفوعا لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبارين فيصيبه ما أصابهم من العذاب۔ ایاس بن سلمہ اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ بندہ اکڑتا رہتا ہے، تکبر کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اس کا نام جبارین کی فہرست میں آ جاتا ہے، پھر اس کو بھی وہی عذاب پہنچیں گے جو جبارین کو پہنچے ہیں۔ جیسے قوم عاد دیکھیں کیسا تکبر کیا، اما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق، کہ قوم عاد جو تھی تکبر میں مبتلا ہو گئی۔ قالوا من اشد منا قوة، کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا جو ہمیں عذاب دے گا؟ اللہ نے فرمایا بدبختو یہ نہیں سوچتے ہو اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، کہ وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ تو تم سے زیادہ قوت والا ہے۔ کیسی بدبختی کرتے ہو کہ تم قوت والے ہو، تمہیں کمزور نہیں مار سکتا، وہ تو تم سے بھی بڑا قوت والا ہے۔ وَقَالُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور اس کے بعد اللہ نے جو اپنی قوت و طاقت پہ اکڑتے تھے، اللہ نے ہوا بھیج دی ریحًا صرصرًا فی ایام نحسات، اللہ نے فرمایا صرف ہوا تھوڑی سی بھیجو، ہوا نے آ کے الٹ پلٹ کر دیا، ہوا اسے اٹھا کے لے جاتی تھی اور گردن کے بل مار دیتی تھی، ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے کنڈ پڑے ہوئے۔
وقال مالك بن دينار رحمة الله عليه ركب سليمان بن داود عليهما السلام ذات يوم البساط في 200,000 من الإنس و200,000 من الجن فرفع حتى سمع تسبيح الملائكة للسماء ثم قبض حتى مست كذبه مع البحر فسمعوا صوتا لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر لخسف به أبعد مما رفع. حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ سابقہ کتابوں میں سے واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام، سلیمان ابن داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان بھی نبی اور داؤد بھی نبی ہیں، راکبا ذات یوم البساط، حضرت آپ بیٹھے ایک مجلس میں، فی 200,000 2 لاکھ انسان کھڑے ہیں، 2 لاکھ جن کھڑے ہیں. پھر وہ بساط جو ہے، وہ فراش جو ہے آپ کو لے کے اڑا. فرفع حتی سمع تسبیح الملائکہ، وہ آپ کو اتنا لے کے اوپر کیا آسمانوں کے قریب کہ آپ نے ملائکہ کی تسبیح سنی. کیونکہ آسمانوں میں اللہ کے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یعنی آپ اتنے اونچے گئے کہ آسمان کے فرشتوں کی تسبیح سنی. ثم خفض، پھر آپ اس بساط پہ نیچے گئے. حتی مست قدمہ ماء البحر، کہ وہ جو نیچے دریا ہے اس کو آپ کے پاؤں لگے پانی کو. فسمعوا صوتا، اور آپ نے وہاں آواز سنی کہ آواز آ رہی ہے، لو کان فی قلب صاحبکم مثقال ذرة من کبر لخسف به ابعد مما رفع، کہ اگر اس کے دل میں ذرے کے برابر بھی کبر ہوتا، یہ جتنا اونچا کیا اتنا ہم اس کو اور نیچے زمین میں دھسا دیتے. مانا ہے اللہ کے نبی تو پاک ہوتے ہیں، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے بھی پاک، تکبر سے بھی پاک، سوء خلق سے بھی پاک. اللہ کے انبیاء جو ہوتے ہیں وہ صاحب کمال ہوتے ہیں، صاحب جمال ہوتے ہیں، صاحب نوال ہوتے ہیں اور صاحب خصال ہوتے ہیں. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں قال حدثنا ابو خیثمہ قال حدثنا یزید بن ہارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان ابو بکر یخطبنا فیذکر بدء خلق الانسان حتى ان احدنا يقول خرج من مجرى البول مرتين. حضرت انس فرماتی ہیں کہ ایک دن سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمیں خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے انسان کے بارے میں جو تقریر کی تو ہمیں اپنے وجود سے بھی گھن آنے لگی. آپ نے کہا دیکھو بندہ کیسے تکبر کرتا ہے، حالانکہ پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلا ہے. کیا مانا؟ پہلے نطفہ بھی تو پیشاب کی جگہ سے آتا ہے، پھر جب حضرت پیدا ہوں گے پھر کہاں سے نکلے گا؟ پھر بھی تو پیشاب کی جگہ سے نکلے گا. تکبر کے زبان ہے، یعنی جس آدمی کا مبدا بھی پیشاب ہو، مخرج بھی پیشاب ہو، اور جو اپنے پیٹ ماں کے اندر رہ کے حیض کھاتا رہا ہو، کس بات میں تکبر کرتا ہے؟ وقال الشافعی من قضى اسلین فهو جبار. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں جو کسی بندے کو قتل کرے وہ جبار ہوتا ہے. ثم قال ثم ترى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض. آپ فرماتی ہیں جو بندہ 2 بندوں کے مارنے کا ذریعہ بنے وہ جبار ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیل نے کہا تھا، قبطی نے کہا تھا کہ آپ حضرت مجھے بھی مارنا چاہتے ہو، جیسے آپ نے کل بندہ مار دیا. مانا یہ ہے کل بھی مارا آج بھی مارے، مانے زمین میں تم جبار بننا چاہتے ہو. تو لہذا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی کسی 2 کا قاتل ہو، اور آج کل تو اللہ معاف کرے لوگ سینکڑوں کے قاتل ہیں، لوگ ہزاروں کے قاتل ہیں.
لوگ بے گناہوں کے قاتل ہیں، مسجدوں کے اندر قتل کرتے ہیں، عبادت گاہوں میں قتل کرتے ہیں، حالت نماز میں قتل کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقال الحسن عجبا لابن آدم يغسل الخرى بيده في اليوم مرتين ثم يتكبر يعارض جبار السماوات۔ حضرت حسن فرماتے ہیں عجبا لابن آدم، تعجب آتی ہے ابن آدم پہ کہ اپنی گندگی دن میں 2 دفعہ دھوتا ہے، صبح بھی اٹھے گا پیشاب پخانا حمام، شام کو بھی جائے گا، ہر وقت اپنا پخانا دھو رہا ہے، اور تکبر یہ ہے کہ اللہ پہ اعتراض کرتا ہے، خالق السماوات والارض پہ اعتراض کرتا ہے، اس کے قانون کو جھٹلاتا ہے۔ قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد بن علي بن الحسين عن الضحاك بن سفيان ذكر حديث ضرب مثل الدنيا بما يخرج من ابن آدم وقال الحسن أن يحيى عن أبي قال إن مطعم ابن آدم ضرب مثلا للدنيا وإن كذاه وملحه۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت علی ابن الحسین نے ضحاک ابن سفیان اور اس کے بعد آپ نے دنیا کی مثال پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے انسان غذا کھاتا ہے، اس کو کتنی نمک ڈالے، مسالے ڈالے، گھی ڈالے، چیزیں بنائے، مختلف قسم کے پکوان پکائے، انجام کیا ہے؟ پخانا، پیشاب۔ تو یہ دنیا کا حال تو یہی ہے، جتنا سنوارو بناؤ الا ذکر اللہ، الا عالم او متعلم، یا عالم ہو یا دین سیکھنے والا، باقی دنیا کیا؟ دنیا ملعون وما فیہا۔ بعض روایات میں آتے ہیں دنیا جیفت، کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے مردار جانور پھینک دیتے ہو اور اس کو کتے کھا رہے ہوتی ہیں۔ دنیا تو ایسی، دنیا ہے کیا؟ وقال محمد بن الحسین بن علی من ولد علی رضی اللہ عنہ ما دخل قلب رجل من شيء من الكبر الا نقص من عقله بقدر ذلك۔ حضرت حسین ابن علی حضرت علی کی اولاد ہیں، وہ فرماتی ہیں جس بندے کے دل میں تکبر داخل ہوا اتنا عقل مارا گیا۔ بس تکبر میں آ جاتا ہے نا کہ میں اور میں اور میں، میرے سامنے یہ کھڑا ہو گیا، میرے سامنے اس نے مقابلہ کیا، میرے سامنے کھڑے ہو کے بات کی، تو جو تکبر آتا جائے گا عقل نکل جائے گا، جب عقل نکل جائے گا تو حیوان بن جائے گا۔ وقال يونس بن عبيد ليس مع السجود كبر فلا مع التوحيد نفاق۔ یونس ابن عبید فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے دروازے پہ سجدے میں گر جاتا ہے تو سجدے کرنے کے بعد کبر نہیں باقی رہتا، متواضع ہو گیا، گر گیا، مولا تیرے سامنے دروازے پہ کھڑے۔ اور جب توحید سینے میں آ جائے تو نفاق نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے جب سینے میں عبادت ہے، سجود ہے، تواضع ہے، تو وہاں کبر کیسے داخل ہو؟ ونظر طاؤوس إلى عمرو بن عبد العزيز ويختار في مشيته وذلك قبل أن يستخلف فطعن طاؤوس لجنبه بإصبعه وقال ليس هذا شأن من في بطنه خرأ فقال له كالمعتذر إليه عامل كذا وكل عذر مني على هذه المشية حتى تعلمتها۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت طاؤوس نے دیکھا عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے کہ آپ بڑے اکڑ کے چل رہے ہیں، تو آپ نے آ کے آپ کی انگلی آپ کے پیٹ پہ انگلی ماری، کہا اندر کیا بھرا ہوا ہے، کس بات پہ اکڑ رہے ہو؟ تو انہوں نے عذر کرتے ہوئے کہا کہ میرے بزرگوں
مجھے نہ ماریں، اصل وجہ یہ ہے کہ چلتے چلتے اب میرے ہر عضو کو عادت ہو گئی ہے اس قسم کے چال چلنے کی، یعنی میں آمدن نہیں کرتا لیکن بس ابتدا بچپن سے جو آیا تو طریقہ بن گیا، لیکن جب آپ خلیفہ بنے تو ساری چیزیں ختم ہو گئی، لباس بھی اور ساری شان شوکت بھی، پھر اللہ کے دروازے پہ فقیر بن گئے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ قال ابو بکر بن ابی الدنیا کان بنو امیہ یضربون اولادهم حتى يتعلمون هذه المشیۃ، کہ بنو امیہ جو ہیں اپنے بچوں کو مارتے تھے اور ان کو اسی طرح کھڑا کر کے چلنا سکھاتے تھے۔ حسن فی الاختیار النبی ابن بریدہ النبی مرفوعا من جر ثوبه خیلاء لم ينظر اللہ الیہ، حدیث مرفوع ہے۔ میرے آقا محبوب دو عالم رحمت دو عالم نے فرمایا جو بندہ اپنے کپڑے کو زمین پہ کھینچ کے پھیلا کے چلے آکڑ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی لا ينظر لم ينظر اللہ الیہ، اللہ اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے۔ ایک ہوتا ہے کپڑا آمدن ڈھیلا ہو جاتا ہے، بعض آدمی کا پیٹ بڑا ہے چادر ٹھہرتی نہیں نیچے ہو جاتی ہے، ایک ہے نہیں خویلا آمدن تکبر کر کے ایسی بات کرے کہ شلوار ہے تو پنچے اتنے نیچے ہیں کہ وہ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، جوتے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ متکبرین کی علامت ہے، اور ایسے لوگوں کی طرف اللہ نظر بھی نہیں کرتا۔ چاہے قمیض ہے، سلوار ہے، پاجامہ ہے، عربی توب ہے، اگر وہ رکھنا بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ گھٹنے تک ہو، اس سے نیچے جو ہے پھر وہ جہنم کا حصہ ہے۔ ورواه اسحاق بن اسماعیل سفیان زید بن اسلم ابن عمر مرفوعا مثله وحدثنا محمد بن بکار قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد النبي عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازاره، جو چادر زمین پہ کھینچ کے چلتا ہے۔ اسی لیے لکھتے ہیں نا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک بہت بڑا سردار تھا جو اسلام لایا، اسلام لانے کے بعد وہ کعبۃ اللہ میں طواف کر رہا تھا اور وہی پرانے عادات تھے، اور چادر جو اتنی لمبی تھی کہ وہ زمین پہ گھسٹتی آ رہی۔ اتفاق سے ایک غریب اعرابی کا پاؤں جو ہے اس کی چادر پہ آ گیا، وہ بھی طواف کر رہا تھا، اس کا پاؤں پر آ گیا۔ اس کو جو دھکا لگا پیچھے دیکھا کہ ایک غریب آدمی ہے اور مارا زور سے تھپڑ اس کو۔ دیکھ کے نہیں چلتے ہو کہ تم میری قیمتی پاؤں چادر پہ پاؤں رکھ رہے ہو، اندھے ہو گئے۔ وہ روتا ہوا حضرت امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا، سیدنا عمر کا زمانہ تھا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے آج فلاں شخص نے تھپڑ مارا ہے، میرا کوئی گناہ نہیں، اتفاق سے اگر میرا پاؤں آ گیا غلطی سے۔ آپ نے فرمایا کہ لے آؤ، آدمی بھیجیے، اس کو بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، جب وہ بندہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس بندے کو تھپڑ مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی۔ کیوں مارا؟ انہوں نے کہا جی میری چادر دیکھیں، ریشمی چادر ہے، اتنی قیمتی ہے، اور اس نے پاؤں رکھ دیا، میری چادر خراب ہو گئی، مجھے کھچاؤ لگا۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ زمین پہ تم بھی چلو، تمہارے کپڑے بھی چلیں تو غریب کہاں جائیں؟ تم بھی تو زمین پہ چل رہے ہو اور تمہاری چادریں بھی زمین پہ چلیں تو یہ غریب لوگ کہاں جائیں؟ کھڑے ہو جاؤ، میں مارو تھپڑ اس کے منہ۔ تو اسلام ہے نا جی، آج تو بڑا آدمی جو چاہے کر دے، غریب کی فریاد بھی سننے والا کو۔
غریبوں کے گھر گرا دو، غریبوں کی بچیاں اٹھا لو، اغوا کر لو، عصمت دری کر لو، ان کے بچوں کو کچل ڈالو، گاڑیوں کے نیچے کچل ڈالو، کوئی بڑے آدمی کو کون پوچھتا؟ وہ بیچارے روتے پیٹتے ہوئے چپ کر کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتے، ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ جا کے تھانے پہ شکایت کریں گے تو اور الٹا ہمیں جوتے ماریں گے۔ یہ تو اسلام ہے نا۔ حضرت عمر ہے، آپ نے کہا خبردار، انہوں نے کہا میں اسلام، نے کہا اسلام چھوڑو گے جہنم میں جاؤ گے، ہمیں کیا ہے؟ جب وہ بدو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، اللہ کا حکم ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اللہ نے ہمیں حق دیا ہے کہ جتنی تمہیں اس نے تکلیف دی ہے دے سکتے ہو، اگر زیادہ زور سے تھپڑ مارا تو قیامت میں خدا کو خود جواب دینا۔ کب کیا؟ اس نے کہا جی میں نے معاف کر دیا بس۔ یاد رکھو، عادات میں بھی تکبر ہوتا ہے، چلنے میں بھی تکبر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ پہلے دور میں جتنی لوگ ہوتے تھے نا، بڑے بڑے ڈگریاں کرنے والے، سی ایس پی کا امتحان دیتے تھے، آئی سی ایس کے امتحان میں بیٹھتے تھے، ان کو باقاعدہ انگریزوں کی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں بھیجا جاتا تھا کہ بھئی کل کو ان لوگوں نے افسر بننا ہے، ان کو تربیت دو کہ کھانا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، اور تم حاکم ہو، رعایا کو رعایا سمجھنا ہے، اس کو قریب نہیں آنے دینا ہے، ورنہ تمہارا روب ختم ہو گیا۔ وہی دیوار ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے کہ ایک سپاہی کی یہ جرت نہیں کہ تھانے دار کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے، ایک ڈرائیور کی یہ جرت نہیں کہ ڈپٹی کمشنر ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا دے، ایک ملازم کی یہ جرت نہیں کہ ایم این اے اور ایم پی اے اور ہمارے سردار اور ہمارے بڑے بڑے لینڈ لارڈ جو ہیں اور بڑے بڑے لارڈ وار جو ہیں، اس غریب کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ سامنے آ کے اس گلاس سے پانی پی لے جس سے سردار نے پیا ہے۔ وجہ کیا کہتے ہیں؟ اس طرح دہشت قائم رہتی ہے، روب قائم رہتا ہے، مٹی کا روب قائم رہتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں آگ دلوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ بعض بڑے بڑے سرداروں کے کتے کے بچھونے جو ہیں، کتے کے برتن جو ہیں، کتے کا کمرہ جو ہے، وہ ہمارے ایک غریب آدمی سے بہتر ہے۔ غریب جھوپڑی میں ہے اور کتا محل میں۔ غریب کو کھانا نصیب نہیں، کتے کو ماشاءاللہ بسکٹ کھلائے جاتے ہیں اور چائے پلائی جاتی ہے اور دودھ پلایا جاتا ہے اور شیمپو سے نہلایا جاتا ہے۔ میں نے خود ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک زمیندار کا کتا تھا، وہ کسی شکار کے موقع پر جس نوکر کے ہاتھ میں اس کی رسی تھی، پکڑا ہوا تھا، شکار کھیل رہے تھے، وہ شکار میں کتا اتنا جوش میں آیا، وہ نوکر بیچارہ گر گیا کہیں کسی کھائی میں اور کتا بھاگ گیا، اور آگے جو جنگل کے جانور تھے وہ زیادہ کٹھے، انہوں نے کتے کو مار ڈالا، کتا مر گیا۔ شام کو جناب وہ ملازم آ گیا، انہوں نے کہا کتا، انہوں نے کہا صحیح مر گیا ہے۔ کیوں، کیسے مر گیا؟ اب جنگل ہے، شکار کھیل رہے ہیں، میرا پاؤں الجھ گیا، میں گر گیا، کتا زور والا تھا، نکل گیا میرے ہاتھ سے۔ میں نے کہا پتہ ہے میرا کتا کتنی قیمتی کتا تھا، تم نے مار دیا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ گڑھا کھودو، میرے کتے کو بھی دفن کرو، اس کو بھی اسی زندہ اسی گڑھے میں دفن کرو، میرے کتے کو مار دیا ہے۔
زندہ انسان کو کتے کے ساتھ دفن کروا دیا گیا، اور اس کا خاندان چپ کر کے چیخ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، بول نہیں سکتا۔ یہ انسان ہے۔ ایمان سے کہیں کہ ہمارے ملکوں میں اور بھی اسلامی ملکوں میں دیکھ لیں کہ جو پولیس کا رویہ ایک عام مسلمان کے ساتھ رکھا جاتا ہے، جس طرح اس کو پکڑا جاتا ہے، جس طرح بے عزت کیا جاتا ہے، جس طرح تھانے میں الٹا لٹا کے ننگا کر کے اسے جوتے مارے جاتے ہیں اور ان کے بدن پہ رولر پھروائے جاتے ہیں، اور بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ بے گناہ ہے، کیا فائدہ ہو گیا؟ مار کے یعنی وہ بندہ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی وہ تفتیش بڑی ہوئی ہے، وہ بے گناہ ہے۔ اچھا جاؤ بھائی تم بے گناہ، وہ جاؤ کہاں جائے؟ وہ نہ چلنے کے قابل، نہ پڑھنے کے قابل، نہ دماغ رہا، نہ عزت رہی، کہاں جائے؟ یہی وجہ ہے جو نفرتوں کو جنم دیتی ہے، اور عدل جو ہے وہ محبتوں کو جنم دیتا ہے، ظلم جو ہے وہ نفرتوں کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے آپ اخبار میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک سپاہی جوش میں آیا اور اپنی رائفل سے اپنے افسر کو گولی مار دی۔ کب تک آدمی بغیرت بنے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنی گولیوں سے اپنے افسروں کو بھون ڈالتے ہیں، دلوں میں نفرت آگ جل رہی ہے۔ ایسے افسران بلاتے ہیں ماتحت کو، ایسے اشارہ کریں گے جیسے کتے کو بلاتے ہیں، نام لے کے بلانا بھی توہین ہے۔ وہ غریب سامنے آ کے کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، ٹینشن کھڑا رہے، فلاں کام ہے یس سر، فلاں کام ہے یس سر، اس کو کوئی پتہ نہیں بیچارے کو ڈر کے بارے کیا کہہ رہا ہے صاحب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یاد رکھیں دنیا میں آپ ظلم کر لیں، ایک وقت آئے گا جہاں عدل ہوگا، جہاں انصاف ہوگا، جہاں ہر ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ کہ تم سمجھو کہ ہم نے غریبوں کو کچل دیا، آپ یقین کریں، یعنی میں تو زندگی گزار چکا ہوں نا ان مصیبتوں میں۔ ہمارے علاقوں میں خدا کرے کسی غریب کی لڑکی خوبصورت پیدا نہ ہو، ہاری ہے، مزدور ہے، مزارہ ہے، کوئی لڑکی بیچاری کوئی گوری چٹی پیدا ہو گئی، بس وہ عذاب میں آ گیا۔ اگر چیختا ہے، بولتا ہے، بس زبان بھی نکال دی جائے گی۔ اچھا بیٹا بھی اسی سے پیار عشق کر رہا ہے، باپ بھی اسی سے عشق کر رہا ہے، دوسرا بھائی بھی اسی سے عشق کر رہا ہے۔ اتنی ملعون قوم ہے، ان کو حیا نہیں کہ یہ تو میری باپ کی رکھیل ہے۔ اتنے ملعون ہیں، اتنے بے حیا ہو چکے ہیں۔ اچھا انجام کیا ہوتا ہے پھر؟ ان کی بیگمات بھی نوکروں کے حوالے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھا نہیں ہے کہ یورپ میں لوگ کالے لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کے غلام بنا کے بیڑی جہازوں میں قید کر کے لے جاتے تھے مزدوری کرنے کے لیے؟ آج ہر گوری جو ہے وہ کالے کی بغل میں ہے، جا کے دیکھ لیں یورپ میں۔ قدرت تو پھر انتقام لیتی ہے نا۔ بالکل آپ جائیں دیکھ لیں، وہ جتنی خوبصورت میم ہوگی اتنا تعلق کسی کالے سے ہو۔ اللہ نے بدلہ لیا ہے نا، انتقام لیا نا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم کتے کی طرح پکڑ کے لائے تھے۔ اور ہوٹلوں میں بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ ہوٹل میں 2 چیزوں کی داخلہ بند ہے، نو ڈاگ نو بلیک، کالا بھی نہیں جا سکتا، کتا بھی اندر نہیں جا سکتا۔ آج وہی کالے ماشاءاللہ مالک بنے ہوئے ہیں،
وہ بیگم صاحبہ کے بستر پہ سوتے ہیں، گورے صاحب جو ہیں باہر بیٹھ کے چسکیاں لیتی ہیں، شراب سے اپنا غم غلط کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، کتنی بڑی بات کی ہے کہ اذا دعتک قدرتک علی ظلم الناس، اگر تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے اور کسی غریب پہ ظلم کر رہے ہو تو سوچ لو کہ تم سے بڑی طاقت والا دیکھ رہا ہے، وہ سب سے بڑی طاقت والا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ پھر بدلہ لے گا۔ اور مظلوم کی دعا اتقی دعوت المظلوم، حضور نے فرمایا کسی غریب کی آہت سے بچا کرو، اس کی آہت سیدھی عرش پہ جاتی ہے۔ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اللہ کے عرش کے اللہ کے درمیان اور اس غریب کی آہ کے درمیان میں سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کبر اتنی بڑی چیز ہے انا للہ کہ اللہ اس کی طرف نظر نہیں۔ وَبَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْهِ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ، اور فرماتی ہیں کہ ایک بندہ اپنے لباس میں زمین پہ اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا، اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ نگل جاؤ اس کو، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اسی طرح وہ زمین میں دھستا جائے گا تھوڑا 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 قیامت تک۔ وروى الزهري عن سالم النبي بينما رجل إلى آخره، والله أعلم۔ اللهم ارزقنا حسن الخلق وجنبنا خلق السوء والكبر والرياء برحمتك يا ارحم الراحمين۔ طواف کے دوران میں سب سے افضل وظیفہ جو ہے وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار، یہ افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ ویسے جو تم کو یاد ہے وہ پڑھا کرو، یہ جو کتابیں لے کے پڑھتے ہیں یہ تو بدعت ہے۔ تمہیں درود شریف یاد ہے، ہر چکر میں درود شریف پڑھو۔ تمہیں کلمہ شریف یاد ہے، ہر چکر میں کلمہ شریف پڑھو۔ تمہیں کچھ یاد نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ 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 پڑھتے۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ طواف کے اندر تیرے دل اور دماغ میں قلب میں خشوع ہو، اللہ کی عظمت ہو کہ میں اللہ کے گھر کے باہر پھر رہا ہوں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی پیغمبر صحابہ تابعین اولیاء محدثین فقہاء نے طواف کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج میں اسی جگہ طواف کروں۔ نظر نیچے ہو، قطعاً دوڑ نہ کریں، بھاگے نہ، ادھر تک کر ادھر تک کر ادھر، یہ کوئی طواف نہیں ہے، یہ تو الٹا خطرہ ہے کہ کہیں گناہ نہ ہو۔ حجر اسود پہ موقع مل جائے، لائن میں کھڑے ہیں بوسہ دے دیں، نہیں ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بس ختم ہو گئی بات۔ رکن یمانی پہ موقع مل جائے، داہنے ہاتھ کو لگائیں، اور جو کھڑے ہو جاتے ہیں 18 یہ تو بدعت ہے، ناجائز ہے۔ اور کتنے لوگوں کا تم نے راستہ روکا ہوا ہے، وہ پیچھے کھڑے تمہیں بد دعا دے رہے ہیں اور تم لگے ہوئے ہو۔
ملتزم پہ کھڑے ہیں تو گھنٹہ گھنٹہ کھڑے ہیں، جا کے فخر سے کہیں گے آج جناب ملتزم پہ جو چمٹا لوگ کھینچتے رہے میں نہیں ہٹا، یعنی سب کی بد دعائیں میں نے لی۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ آپ موقع مل گیا کھڑے ہوں، دعا مانگے، سینہ لگائیں، ہاتھ لگائیں، ماشاءاللہ، دوسرے بھائی کو موقع دیں تاکہ کسی اور کو وہ مقام حاصل ہو۔ اگر تم نے لمبی دعا کرنی ہے، ملتزم کے سامنے دور کھڑے ہو کے اپنے اللہ کو پکارو، کھڑے رہو، پھر 4 گھنٹے کھڑے رہو۔ تو باقی رہ گیا طواف، نفلی عبادت ہے۔ اگر طواف کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں گے اس کا ثواب فلاں کو دیں، انشاءاللہ اللہ عطا فرمائیں گے، لیکن طواف میں یاد رکھو ادب ہو، خشوع ہو، خضوع ہو، نظر بر قدم ہو، کسی عورت پہ نظر نہ پڑے، کوئی گندی باتیں نہ کریں، موبائل پہ قصے کہانیاں نہ کریں، اپنے اس موبائل کو بند کر دیں تاکہ تیری عبادت میں خلل کا ذریعہ نہ بنے۔ اگر کوئی رشتہ دار فوت ہو گئے، آپ ان کے لیے نفلی حج کریں، عمرہ کریں، انشاءاللہ جائز ہے۔ وہ عمرہ اپنے لیے کرو یا کسی کے لیے کرو، سر پہ اس طرح پھروانا ضروری ہے۔ اگر اس طرح نہ پھراؤ تو سارے سر کے بال کٹواؤ، یہ نہیں کہ ٹک لگاؤ دم پڑ جائیں گی۔ قبرستان میں دعا مانگنا تو جائز ہے کہ آپ قبرستان میں گئے اور آپ نے کہا السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یا آپ نے قرآن شریف پڑھ کے بخشا وہ جائز ہے، لیکن یہ پھول چڑھانا اور اگربتیاں جلانا اور قبروں پہ کتبے لگانا اور سنگ مرمر کی تختیاں لگانے سب حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ زندگی میں بھی اکڑ نہ گئی، مرنے کے بعد بھی تیری قبر کی اکڑ ہو، پتہ لگے کہ فلاں کی قبر ہے، کیا مانا؟ اب مٹی میں مل گئے بس ختم ہو گئی بات۔ تو یہ قبروں میں جو پھول چڑھاتے ہیں، اگربتی جلاتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ باقی قرآن پڑھو، دعا مانگو، ان کی بخشش مانگو، قبروں کی جا کے زیارت کرو، عبرت پکڑو کہ ہم نے بھی اسی مقام پہ آنا ہے۔ اگر ایک آدمی معذور ہے، ہم نے اس کو کندھے پہ بٹھا کے طواف بھی کرایا، عمرہ بھی کرایا، صفا بھی کرائی، اور آپ نے اپنی بھی نیت کر لی تھی انشاءاللہ اللہ دونوں کا قبول کریں گے، اللہ پاک انشاءاللہ کسی کا بھی ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ آپ ہی تو چل رہے ہیں، اس کو بھی آپ۔ لیکن بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ طواف ایک دفعہ پھر کر لو گے، یا اللہ وہ جو میں نے معذور کو طواف کرایا اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اب میں اپنا پھر کر رہا ہوں۔ کہتے جی کہ آج کل جو باتھ روم بنے ہوئے ہیں، چونکہ ہاتھ دھونے کی جگہ بھی وہی ہوتی ہے، غسل کے لیے ٹب بھی وہی ہوتا ہے اور کموڈ بھی وہی ہوتا ہے، تو کیا وہاں ہم کھڑے کھڑے یعنی جو دعا ہے وضو کی پڑھ سکتے ہیں؟ وہ تو آپ نے فلش کر دیا، صاف ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ کیا اگر دل میں پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ آذان ہونے کے بعد مثلا عشاء کی اذان ہو گئی،
اب نماز اقامت تکبیر ہونے کے درمیان میں جو وقت ہے ہم سنت کے علاوہ بھی نفل پڑھ سکتے ہیں لیکن مثلاً عشاء کی پہلے 4 سنتیں ہیں غیر موقدہ، پڑھو ثواب ہے، نہ پڑھو گناہ نہیں، لیکن اگر 4 سنتیں پڑھو گے تو وقت بچے گا کہ تم نفل پڑھو، ہاں ٹکر مارو تو ہو سکتا ہے 20-25 بھی پڑھ لو، ورنہ 4 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پورے بھی نہیں ہوں گے کہ تکبیر کھڑی ہو جائے گی، پھر کہاں تمہیں ہمارے پاس وقت ہے کہ نفل پڑھو گے؟ اور جب آدمی سنت پڑھ رہا ہے تو نفل اسی میں خود بخود آ گئے۔ کیا مانا؟ مثلا ہم حرم شریف میں داخل ہوئے ظہر کی اذان کے بعد، اب ہم نے 4 رکعت نماز سنت پڑھی ظہر سے پہلی، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے، وہ اسی سنت میں آ گئی۔ کہتے تھے کہ ہم ایک بلڈنگ جو 40 فلور پہ ہے کام کر رہے ہیں، امام کی حرم کی اذان نماز کے ساتھ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر وہاں سے حرم کی صفیں نظر آ رہی ہے پھر تو نماز ہو جائے گی، یعنی یہ نہیں کہ کیا کرو، ہاں اپنی جماعت کر لو۔ اگر تمہارا اترنا اور بار بار چڑھنا بڑا مشکل مسئلہ ہے، 40 منزلیں آسان تو نہیں ہوتی ہیں نا، تو بہرحال آپ 4 آدمی کھڑے ہو گئے، وہاں اپنی جماعت کر لیں آرام سے۔ اچھا، اور جتنی یہ بڑی بلڈنگیں ہیں، اللہ کا شکر ہے ان میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اگر وہاں سے صفیں نظر آ رہی ہیں بالکل نماز ٹھیک ہے۔ اگر ایک آدمی کی اولاد میں لڑکے لڑکیاں ہیں، 2 لڑکیاں فوت ہو گئیں، ان کا والد زندہ ہے، کیا ان لڑکیوں کی اولاد اپنے نانا سے اپنی ماں کا حق لینے کے حقدار ہیں؟ پہلے تمہارا باپ تو لینا، تم اپنے باپ سے لینا، تم آگے کیوں چلے گئے؟ چار امام ہیں، کس کی اتباع کریں؟ نماز میں کس کی کرتے ہو؟ تو ایک امام سے گزارا ہو رہا ہے نا، دوسری مسجد والے جو ہیں وہ بھی اسی کی کرتے ہیں، اپنے امام کی کرتے ہیں، کسی نہ کسی کی کر لو گے کام بن جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی آدمی آخر مسئلہ جو پوچھے گا، اب یہ کوئی آدمی یہ کہے کہ حدیث کی 6 کتابیں ہیں، ہم کس کتاب کو مانیں؟ جناب سب کو مانیں، یہ کوئی بات ہے؟ بھئی حدیث کی مشہور کتابیں جو ہیں، یعنی جن کو سیاستہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 6 کتابیں، ورنہ تو حدیث کی تو الحمدللہ کئی کتابیں ہیں، یہ تو سیاح ہیں، سنن ہیں، مرسلات ہیں، مصنفات ہیں، مسندات ہیں۔ اب کوئی کہے کہ جناب ہم کیا کریں، 6 کتابیں ہیں، کون سی مانیں؟ تو معلوم ہوا حضرت کا دماغ اللہ نے چھین لیا ہے۔ مانا یہ ہے کہ اس میں جو بات ہے ہم وہ مانیں۔ 4 امام جو ہیں وہ اپنی بات نہیں کرتے کہ سب کا کلمہ الگ ہو، نماز الگ ہو، روزہ الگ ہو، حج الگ ہو، قرآن الگ ہو، حدیث سب تابع ہیں اللہ کے قرآن اور محمد مصطفیٰ کے۔ وہ تو ہمیں ایسے ہے جیسے کہ ہم نے سونا خریدا، ایک 10 تولے کا سونا خریدا ہے، قیمت تو سونے کی ہے نا، لیکن اب ہم جا کے سونار کو کہتے ہیں کہ جی میں نے 10 تولے کا سونا خریدا ہے، میری بیٹی کو دینا ہے، مہربانی کر کے کوئی بڑا اچھا گلے کا نیکلس بنا دیں، تو اب وہ جناب بنا کے سنوار کے موتی لگا کے اس میں دھاگے ڈال کے پرو کے اور سیٹ میں بند کر کے تمہیں تحفہ دیتے۔ اصل تو سونا ہے، اصل تو قرآن و سنت ہے۔ امام جو ہیں وہ اللہ کے قرآن کو، نبی کی حدیث کو سنوار کے، مسائل کو نکال کے گلدستہ بنا کے امت کے سامنے رکھ دیا۔ اب کوئی کہے کہ جناب جب اصل سونا ہے ہم سنارے کے بعد کیوں جائیں؟ تو ٹھیک ہے، پتھر پہن لو گلے میں، لٹکا لو۔
10 تولے کے ماشاءاللہ اینٹیں لے لو، 8-10 کو سوراخ کر کے گلے میں لٹکا لو. جیسے وہاں سنار کے محتاج ہو، لوہے کے کام میں لوہار کے محتاج ہو، جوتے سلوانے میں موچی کے محتاج ہو، علاج کرانے میں ڈاکٹر کے محتاج ہو، دین پہ چلنے میں ان ائمہ کے محتاج ہو، محدثین کے محتاج ہو. ان کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا واحينا بقواتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين، لا تجعلنا من الآيسين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. کہتے جی کہ ایک عمرے سے زیادہ عمرے بھی کر سکتے ہیں. 100 نفل پڑھو، 100 طواف کرو، 100 عمرہ کرو، کوئی منع نہیں.